وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے چوتھے پارے کی تشریح یا اس کے منتخب آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اجمالی طور پر اس پارے کا تعارف سرسری طور پر آپ سے کرا دینا پہلے مناسب سمجھتے ہیں. اس پارے میں یعنی چوتھے پارے کے اندر دو حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ آل عمران کا باقی حصہ ہے اور اس کے بعد سورہ نساء کے تھوڑے حصے کو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا ہے. پہلے حصے میں سورہ آل عمران میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں. خانہ کعبہ کے فضائل اور اس کے عظمت کا بیان ہے سورہ آل عمران میں. اسی طریقے سے باہمی اتحاد اور اتفاق کے اوپر زور دیا گیا ہے. باہمی اتفاق اور اتحاد کے اوپر زور دیا گیا ہے اور باہمی جوڑ کس طرح سے قائم ہوگی اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی ہے. پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ امت کی خصوصیت ہے. اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر تذکرہ فرمایا ہے. اور اسی طرح سے اس سورہ میں یعنی سورہ آل عمران کے اس حصے میں 3 غزوات کا تذکرہ ہے. 3 غزوات کا، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا اور غزوہ حمراء الاسد. یہ 3 غزوات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور اس کے بعد کامیابی کے 4 اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. اس میں سورہ آل عمران میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، رابطوا اور اللہ رب العالمین کے نصرت کا انتظار کرو اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ رب العالمین تم کو کامیاب کر دے. لعلکم تفلحون، یہ کامیابی کے 4 راز ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران کا خاتمہ ہے اور پھر سورہ نساء کی ابتدا ہے. سورہ نساء کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے شادی بیاہ کے احکام اور اس کے مسائل کے تعلق سے گفتگو کی ہے. یتیموں کے حقوق کے تعلق سے بات ہے. تعدد ازدواج یعنی ایک آدمی 2، 3 اور 4 شادیاں کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ انصاف اور عدل کرے سب کے درمیان، اس کے تعلق سے بیان ہے. اور اس کے بعد میراث یعنی آدمی کے مر جانے کے بعد اس کے مال کو اس کے بال بچوں میں، اس کے رشتہ داروں میں کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا اس کا بیان ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے. اور یہاں پر آ کر کے یہ چوتھا پارہ کیا ہو جاتا ہے؟
مکمل ہو جاتا ہے سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے ان احکامات کو لے کر۔ ان سارے احکامات کے اوپر روشنی ڈالنا اس مختصر سے وقت میں مناسب اور پاسبل نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ چند اہم نقاط کی طرف ہم اشارہ کریں گے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے۔ باقی جو باتیں ہیں اگر کسی کو جاننا ہے یا پڑھنا ہے تو وہ تفسیر کے کتابوں میں اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا، اس صورت کے اندر یعنی سورہ آل عمران میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم یہود و نصارہ کے راستے کی پیروی کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہود و نصارہ تم کو کیا کریں گے؟ تمہارے ایمان کے بعد تم کو کفر کی طرف پلٹا دیں گے، یعنی تم کو مومن باقی رہنے نہیں دیں گے۔ آج غور کیجئے، ہم کو سب سے زیادہ پسند جو طریقہ ہے آج کل کے زمانے میں وہ یہی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جبکہ قرآن مجید نے سختی سے یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی جو عبادتیں وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مخالفت کا حکم دیا، کہا کہ عاشورہ میں یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن عشت علی قادم، اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا لأصومن التاسع، میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، دونوں دن کا روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ماننے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی کے ماننے والے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہود و نصارہ کے پیچھے دوڑتے اور بھاگتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ آپ کو معلوم ہے ہجرت سے پہلے مدینے کی کیا صورتحال تھی؟ 2 مشہور قبیلہ تھا مدینے میں، ایک کا نام تھا اوس، کیا نام تھا؟ اوس، اور دوسرے کا نام تھا خزرج، دوسرے کا نام خزرج تھا۔ برسہ برس، سالوں سال ان دونوں کے درمیان جنگ چلتی تھی، لڑائی چلتے رہتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ لڑائیاں، یہ فسادات سب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، لوگوں کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس میں اوس کے لوگ بھی تھے اور خزرج کے لوگ بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، سارے لوگ بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ یہودیوں میں سے عبداللہ ابن ابی کا یا اور کسی کا جو رئیس المنافقین تھا، اس جیسے لوگوں کا گزر ادھر سے ہوا تو اس کو دیکھ کر کے رہا نہیں گیا کہ یہ مسلمان آپس میں اتنا مل جل کر کے کیسے ہیں، ایک ساتھ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس نے 2 لوگوں کو تیار کیا، 2 لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ ان کے درمیان تم بھی بیٹھ جاؤ، جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ جاؤ، اور پرانے زمانے میں جو ان کی لڑائیاں ہوئی تھی نا، ان لڑائیوں کے بارے میں تذکرہ چھیڑ دینا کہ کیسا مارا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ خزرج نے تم کو کیسا مارا تھا، اوس نے تمہارے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں چھیڑ دو، گزشتہ باتیں۔ یہ دونوں گئے اور جانے کے بعد اس مجلس میں ان باتوں کو چھیڑ دیا۔ اب کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے، پرانی حمیت اور غیرت ان کی جاگ گئی، تلواریں میانوں سے باہر نکل گئی اور کہا کہ چلو وادی حرہ میں پھر سے مقابلہ کرتے ہیں، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ کہاں گئے اوس والے؟ وہ اوس والوں نے اوس والوں کو پکارا، خزرج والوں نے خزرج والوں کو پکارا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھاگے ہوئے آئے، دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ تم جاہلیت کی پکارتے ہو،
اس حال میں کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یعنی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کی پکار رہے ہو، آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اوتوا الکتاب یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے، ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، کیا نصیحت کی؟ دیکھیے گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ کیف تکفرون باللہ، یہود و نصارہ کے کہنے پر تم اللہ کا کفر کر دو گے، اللہ کا انکار کر دو گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، جبکہ تمہارے درمیان اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید تمہارے درمیان ہے، اس کے باوجود تم کفر کی طرف کیسے پلٹ سکتے ہو؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ آج ہمارے درمیان رسول موجود ہیں کیا؟ ہاں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گمراہ ہو سکتے ہیں؟ بولیے بولیے بھائی، ہاں یا نہ بولیے؟ نہیں ہو سکتے، رسول موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا فرمان تو موجود ہے، احادیث تو موجود ہیں، بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی تو موجود ہے۔ جس گھر میں یہ کتابیں موجود ہیں کأنہ نبی یتکلم، گویا کہ نبی کی ذات وہاں موجود نہیں ہے، لیکن نبی کی بات تو موجود ہے۔ نبی کی ذات نہیں ہے لیکن نبی کی بات ہے۔ نبی کی بات کی موجودگی میں تم گمراہ کیسے ہو سکتے ہو؟ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی چیز کا حق ہونا اور کسی بھی چیز کا باطل ہونا یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اللہ کی کتاب سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے، اور اسی کو اللہ نے کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھاما، یعنی اللہ رب العالمین کے باتوں کو، قرآن مجید کو اور حدیث کو مضبوطی سے تھاما، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کیا گیا، اس کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کی گئی۔ پتہ کیا چلا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر اللہ کی کتاب دلالت کرے، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں چاہے جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کیا اللہ رب العالمین کے تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بولیے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ یہاں پہ حکم دے رہا ہے کہ ویسا تقوی اختیار کرو جیسا اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو اتنی بھر اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ لیکن جتنی بھر طاقت ہو اتنی ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہا کہ یہ شراب کی بوتل ہے، کہ اس بوتل میں اگر 2 ڈھکن شراب ہم پی لیں تو ہم بہکتے نہیں ہیں، پوری بوتل اگر پی لیں نعوذ باللہ من ذالک تو ہم بہک جائیں گے۔ تو کیا 2 ڈھکن پینا جائز ہے؟ بولیے بھائی، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا لوگو اذا امرتکم بامر، جب میں تم کو کسی کام کے کرنے کا حکم دوں، فاتوا منہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو اتنے بھر وہ عمل کر لو۔ وَإِذَا نُهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں تم کو کسی چیز سے منع کر دوں، فَاجْتَنِبُوهُ، اس چیز سے رک جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ کام کرنے میں استطاعت دیکھی جائے گی، کام کو چھوڑنے میں استطاعت نہیں دیکھی جائے گی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ مولوی صاحب ہم شراب سگریٹ کا 1 ڈبہ پیتے ہیں دن بھر میں، اور یہ 1 ڈبہ نہیں چھوڑ سکتے، 10 سگریٹ، کم سے کم
5 تو پینے کی اجازت دیجئے، اتنی میری طاقت ہے، کم کر دیں گے 5 کر دیں گے 2 کر دیں گے، تو کیا کہیے گا کہ کر سکتے ہو؟ کہے گا نہیں، اس سے زیادہ میری طاقت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہو تم اتنی ڈرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے چھوڑنے میں طاقت نہیں لگتا ہے، اور یہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اللہ نے اگر حرام کیا ہے، کسی چیز کو منع کیا ہے، تو وہ چیز کلی طور پر یقینی طور پر چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ایک ڈراپ بھی اس کا ہم لیتے ہیں تو ہم کیا ہوئے؟ گنہگار ہوئے۔ ایک ڈراپ، ایک قطرہ اگر اس کا لیتے ہیں، ایک کش اگر لیتے ہیں تو یہ کیا ہوا؟ حرام ہوا، ناجائز ہوا، اور اس کا لینا درست اور صحیح نہیں ہوا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، اس حال میں کہ تم مومن ہو یا مسلم ہو۔ ذرا یہ بتائیے، ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ ہم کب مریں گے؟ کسی کو معلوم ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو میاں ابھی گناہ کر لیتے ہیں، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ہم گناہ کر لیتے ہیں، ابھی تو بہت دن میری زندگی کے باقی ہیں، بوڑھے جب ہوں گے تب توبہ استغفار کر لیں گے۔ اور جو آدمی بڑھاپے کو پہنچ گیا وہ سمجھتا ہے ابھی ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، ابھی توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی اور دن گزر جانے دو، اور کمزور ہوں گے تب توبہ کریں گے۔ لیکن یہاں کسی کو 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی ہے؟ بتائیے، 1 سیکنڈ کی بھی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے کہ میں 1 سیکنڈ تک زندہ رہوں گا؟ نہیں رہوں گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے کنڈیشنلی طور پہ مومنوں کو ہمیشہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دے دیا۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ تم کب مرو گے، اور اللہ کہتا ہے کہ بغیر مسلمان ہوئے مت مرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ خوشی ہو کہ غمی ہو، آسانی ہو کہ تنگ دستی ہو، بیماری ہو کہ صحت یابی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم آیت جو آج کل ہمارے اور آپ کے زمانے میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے، اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں، اور قدر تفصیل سے اس کی وضاحت کرنا میں چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، 2 گنا 4 گنا بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ سود عام طور پہ آج کل مارکیٹ میں، بازار میں کچھ چیزیں دستیاب ہیں جو 0% انٹرسٹ کے نام سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 0%، اور کیا مسلمان اور کیا کوئی ٹوٹے پڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سود نہیں ہے۔ کچھ کمپنیاں ہیں، نام لے لیتا ہوں میں، بجاج کمپنی ہے اور کچھ دوسرے کمپنیاں ہیں، جہاں سے لوگ جا کر کے واشنگ مشین، فریز، کوئی ٹی وی، کوئی موٹر سائیکل، کوئی موبائل خرید رہا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اس میں 0% انٹرسٹ ہے، سود نہیں ہے۔ اب جان لیجئے، سود کی 2 قسم ہے۔ کتنی قسم ہے؟ 2 قسم۔ ایک سود جو زیادتی لی جائے، مثال کے طور پر سونا سونے سے بکے اور زیادہ میں بکے۔ 1 تولہ سونا ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 تولہ سونا یا 1.5 تولہ سونا مجھ کو دو، یہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ ہم آپ کو 100 روپیہ دے رہے ہیں، کہا 100 روپیہ ہم کو کھلا کر کے دے دو، آپ کہیے گا ہم 90 روپیہ لوٹائیں گے تم کو، 100 روپیہ نہیں دیں گے پورا کا پورا، تو کیا ہوگا؟ یہ سود ہوگا۔ بڑھا کر کے لینا یہ سود ہے۔ لیکن سود کا ایک دوسری قسم سود کی کیا ہے کہ تاخیر میں پیسے کا اضافہ کر دینا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ مجھے
100 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے دیا اور لکھ لیا کہ 1 مہینے کے لیے 1 مہینے کے اندر تم کو 100 روپیہ ادا کر دینا ہے۔ 1 مہینہ جب ہو گیا تو آیا اور کہا کہ میرے پاس وہ پیسے نہیں ہو سکے، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم 1 مہینہ تم کو اور مہلت دے رہے ہیں، لیکن اب یہ 100 روپیہ نہیں رہے گا، بلکہ کتنا رہے گا؟ 150 روپیہ ہو جائے گا، یا 110 روپیہ ہو جائے گا، یا 120 روپیہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، سود ہے۔ اور اسی کو کمپنیاں لیٹ فیس کہتی ہیں، یا کہتی ہیں پلینٹی، آپ کو اتنا پلینٹی لگا، لیٹ فیس لگا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سود ہے۔ اسی ضمن کے اندر کریڈٹ کارڈ سے اٹھایا گیا پیسہ بھی آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ تو ہم لے لیا، لیکن مولوی صاحب 30 تاریخ تک ڈیٹ ہے میری، اب میں 30 سے پہلے بینک کو پیسہ دے دیتا ہوں، ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں، تو کیا میرے لیے جائز ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ناجائز ہوگا۔ کیوں ناجائز ہوگا؟ اس لیے ناجائز ہوگا کہ بینک نے آپ سے ایگریمنٹ کروایا ہے، کس بات کے اوپر؟ کہ اگر 30 تاریخ سے 1 تاریخ ہوا تو ہم زیادتی تم سے اتنا پیسہ وصولیں گے، اور آپ نے اس کے اوپر سگنیچر کیا ہے۔ یہ سگنیچر کرنا، یہ رضامندی کرنا، اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ آپ سود کو حلال سمجھتے ہیں اور سود کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت نے سود کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا۔ اور میرے بھائیوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے جو وعید بیان فرمائی ہے، کہا کہ 1 درہم سود کا جو انسان کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ سود کا 1 درہم 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور اسی طرح سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 33 سے لے کر کے 37 یا 36 دروازے ہیں، ایسروہا، سب سے کم گناہ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ان ينكح الرجل امہ، آدمی اپنی ماں سے، سگی ماں سے نکاح کرے۔ جو گناہ ہوگا اس کا، سود کے یہ دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازے کا یہ گناہ ہے۔ ہم لوگ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے بینک سے اٹھاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ذرا سی ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ کیسی وعید ہے؟ صرف سور کا کھانا ہی ناجائز ہے، خون کا کھانا ہی ناجائز ہے۔ سور پلیٹ میں لا کے کوئی رکھ دے تو مسلمان کہے گا چی 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 چی، ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ جہاں اللہ نے سور کی قباحت بیان کی ہے، اس سے کہیں زیادہ قباحت سود کی بیان کی ہے۔ لیکن مسلمان کاروبار کے نام پر، تجارت کے نام پر، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کرنے کے لیے مارواڑیوں سے جا کر کے پیسہ اٹھاتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار تو کرتے نہیں ہیں، لیکن دوسرے کاروباریوں کو دینے کے لیے وہ گدی کھول کر کے بیٹھے ہوئے مسلمان مارواڑیوں سے پیسہ لاتے ہیں، دوسرے کو دیتے ہیں، ادھر اضافہ کرتے ہیں۔ یہ کاروبار چل رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کما کے اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ بینک میں پیسہ رکھ دو، اور جو وہاں سے وڈی آئے گا نکال کر کے، مہینہ مہینہ نکال کر کے انٹرسٹ کھاؤ۔ کیسا حرام کھا رہے ہیں، اور کس قدر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ کتنی غلیظ چیز اور کتنی قبیح چیز ہے یہ سود، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں سے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ کیا ہے۔ دوسری، کسی بھی گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت وعید، اتنی سخت بات نہیں کہی ہے کہ اگر تم سود نہ چھوڑو تو آؤ مجھ سے لڑائی کرو۔ کسی بھی گناہ کے اوپر اللہ نے نہیں کہا ہے سوائے سود کے۔ اس کے باوجود مسلمان دھڑلے سے سود لیتا ہے اور سودی کاروبار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اس طرح کے کاروبار کو ترک کیجئے، چھوڑیے، اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیجئے۔ اور ایک بات جان لیجئے، دنیا والے چاہے جو بھی کہیں، ان کی باتیں ایک طرف، اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو قرآن کی بات ایک طرف ہے یا نہیں؟ ایسا بولیے بھائی، ہے یا نہیں؟
قرآن کہتا ہے سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سود سے کمائی گئی دولت چاہے جتنا بھی ہو، ایک نسل کے بعد دوسرے نسل میں باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی۔ باپ نے کمایا ہے، بیٹے اس کو گنوا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ حافظ ابن کثیر کے اس جملے کی سچائی کو ہم میں سے ہر شخص نے اپنی نگاہوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ باپ کروڑوں میں کھیلتا تھا، لیکن جب بیٹوں کے پاس وہ دولت آئی تو بیٹے زکوٰۃ و خیرات لینے کے مستحق ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی فٹکار ہوتی ہے سودی لین دین کرنے والے اور سودی کام اور سودی تجارت کرنے والے کے اوپر۔ تو کیسے ہماری تجارت کے اندر برکت ہوگی؟ کیسے ہماری تجارت بڑھے گی؟ کس طرح سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے جب ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے کمائی کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ جنت کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگو اپنے رب کے مغفرت کی طرف آؤ، وجنت، اور اس جنت کی طرف آؤ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کوئی بھی چیز چوڑی کم ہوتی ہے اور لمبی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے چوڑائی بتایا، لمبائی کا آپ اندازہ خود بخود لگا سکتے ہیں۔ کہا جنت میں ہر آدمی کو جو زمین عطا ہوگی، آج ہم لوگ ایک ایک بالشت زمین کے لیے لڑتے ہیں، مار پیٹ کوٹ کچہری تک معاملہ جاتا ہے، ہماری ایک بالش زمین اس نے لے لی، ایک بالش زمین اس نے لے لی، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو جو زمین عطا کرے گا، کہا اگر تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھ کر کے 50 سال کی مسافت بھی طے کرے تو وہ اپنی پوری زمین نہیں دیکھ سکتا۔ ایک آدمی کو اتنی زمین ملے گی۔ اس جنت کی طرف جانے کی اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے۔ کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے یہ جنت بنائی ہے۔ اب متقی کون لوگ ہیں اس کی تفصیل چاہیے۔ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی۔ کاروبار میں بہت ترقی ہو رہی ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں، اور کاروبار ٹوٹ گیا، کاروبار ڈوب گیا تب بھی خرچ کرنے سے رک نہیں رہے ہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں۔ جنت جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت فرمائیے مجھے۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا۔ اور کہا اگر غصہ آئے، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے، کہا غصہ آئے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، اور اس کے بعد وضو کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ جنت میں جانے والے لوگوں کی صفت ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، متقی وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر وہ ظلم کر لیتے ہیں غلطی میں، ذکر اللہ، جب اللہ ان کو یاد آتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کرنے والا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جو گناہ کرتے ہیں اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں کے اوصاف اور ان کے صفات ہیں۔ وقت چونکہ مکمل ہوا، انشاءاللہ بقیہ تفسیر پھر آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے،
نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔